مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ خداوند نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں خداوند کا زندہ کلام آپ تک لے کر آؤں، خداوند کی آواز کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں۔ شکر گزاری اس کی ہے، بڑائی اس کی ہے، تمجید اس کی ہے، اور وہ زندہ خدا ہے۔ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ خدا زندہ خدا ہے، جو ہمیں بچاتا ہے، جو ہمیں چھڑاتا ہے، جو ہماری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ وہی ایک زندہ خدا ہے، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، اور نہ ہی زمین کے نیچے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت خوف و ہراس ہے، بہت اموات ہو چکی ہیں، بہت سارے ممالک میں لوگ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اور دیکھیں یہ ڈر، یہ خوف بہت ہی عجیب قسم کا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا پر، کسی ایک کنٹری میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، اور پوری دنیا خوف کی زد میں، پوری دنیا ڈری ہوئی ہے، بے دل ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی ڈاکٹر اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ ہر کوئی صرف اور صرف احتیاطی تدابیر بتا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے زندہ خدا پر ایمان رکھیں، اس کے کلام کا اعتبار کریں، اس کے کلام پر توکل کریں، اور ہماری ساری امید اسی سے ہے۔ خوف نہ کھائیں، بے دل نہ ہوں، اور خدا کے کلام کو اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے عزیزو، خداوند خدا نے آپ کی زندگیوں میں بہت سے معجزے کیے ہوں گے۔ میں اس بات پر 100% یقین رکھتا ہوں کہ ایک مسیحی کی زندگی میں بہت سارے معجزات ہوتے ہیں۔ ایک مسیحی کی زندگی میں بیماریوں سے چھٹکارا پایا جاتا ہے۔ ایک مسیحی کی زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں کہ اس کو رہائی ملتی ہے، ظلم سے چھٹکارا ملتا ہے، اور عجیب طریقے سے خداوند اس کی مدد اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہر مسیحی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خدا کا معجزہ ضرور ہوا ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، زبور، مزامیر، زبور کی کتاب۔ آج کا پیغام جو ہے وہ ہم زبور کی کتاب میں سے پڑھیں گے، 91 زبور، اور اس کی چند آیات میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، اور تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، اور تیرے داہنے ہاتھ 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی، یعنی وبا تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ ایک بار پھر اس بات کو دیکھیں گے، 4 آیت کو، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے باعث بڑی برکت دے۔
اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ میرے عزیزو، سچائی ہے کیا؟ کیا ہے سچائی؟ میرے عزیزو، سچائی خدا کا کلام ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، بغور اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام سچائی ہے، جو کیا کرتا ہے؟ جو ہمیں آزاد کرتا ہے، جو ہمیں بچاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ اس کی سچائی آپ کے سامنے ہے، آپ کے آگے وہ کھڑی ہو جائے گی، آپ کے لیے ڈھال بن جائے گی، آپ کے لیے قوت کا باعث ہوگی، آپ کی پناہ ہے۔ خدا کا کلام آپ کو بچاتا ہے، آپ کو آزاد کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج مسیح یسوع کا کلام، مسیح یسوع کا لہو اور خدا پاک روح کی جو آگ ہے وہ آپ کو لپیٹے رہتی ہے، وہ آپ کے اوپر نیچے آگے پیچھے رہتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا لہو بالکل اسی طرح سے، جس طرح سے قوم بنی اسرائیل نے خدا کی بات پر ایمان رکھتے ہوئے، خدا کی بات کا یقین کرتے ہوئے کیا کیا؟ اپنے گھروں پر انہوں نے، اپنے دروازوں پر اور چوکھٹوں پر انہوں نے کیا کیا؟ برے کا جو لہو ہے وہ لگا۔ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر انہوں نے برے کا لہو لگایا۔ اور اس کو لگانے کا حکم کس نے کیا تھا؟ خدا نے اس کو لگانے کا حکم کیا تھا۔ اور وہ اس بات پر، یعنی کہ خدا کے کلام پر ایمان لائے کہ جیسا خدا نے کہا ویسا ہی ہوگا، کہ تم لہو کے باعث بچائے جاؤ گے، کیونکہ تم نے میری بات کا یقین کیا، میری بات کا بھروسہ کیا، اس لیے تم بچائے جاؤ گے۔ اس کلام کے باعث جو میں نے تم سے کہا کہ تم برے کا لہو اپنے گھروں پر لگاؤ تو تم بچائے جاؤ گے۔ اور قوم بنی اسرائیل نے یہ بات مانی اور اس پر ایمان رکھا کہ ایسا ہی ہوگا، اور جو اپنے گھر پر لہو نہ لگاتا وہ بھی مارا جاتا۔ اور بائبل مقدس کس طرح سے ہمیں بتاتی ہے، میں تلاوت کرنا چاہوں گا آپ کی رہنمائی کے لیے۔ خروج کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی 13 آیت میں ہم جب دیکھتے ہیں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا۔ کن کی طرف سے؟ تمہاری طرف سے، قوم بنی اسرائیل کی طرف سے۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ میرے عزیزو، خدا نے یہ کہا، خدا نے یہ حکم دیا کہ برے کا لہو لینا، اس کو ذبح کرنا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون ہے وہ اپنے گھروں پر، اپنی چوکھٹوں پر لگا لینا۔ اور میں یہ ایک حکم دیتا ہوں تمہیں، اور وہ جو لہو ہوگا تمہاری طرف سے میرے لیے نشان ہوگا، تاکہ میں تمہارے گھروں کو چھوڑتا جاؤں، اور وبا جو ہے وہ تمہارے پاس سے بھی نہ گزرے گی، اور مصریوں کو، ان کے پلوٹوں کو مارتی جائے گی۔ اور فسا، جس کے معنی ہے چھوڑنا، اور خداوند تمہیں چھوڑتا جائے گا اور مصریوں کو مارتا جائے گا۔ سو یہ فسا کی بات ہے، اور یہ فسا کے دن ایسا ہوا تھا کہ خداوند نے اسرائیلیوں کو بچایا، اور فسا کے دن ہی ہمارا برہ بھی قربان ہوا۔ خداوند یسوع مسیح بھی فسا کے دن قربان ہوئے، اور ہماری فسا کا برہ بھی آج ہمارے پاس ہے، اور جو اس کے لہو کو ایمان کے ساتھ اپنے اوپر لگاتا جائے گا وہ بچایا جائے گا۔ نہ مصیبت، نہ کال، نہ تنگی، اور نہ ہی وبا اس کے گھر کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی، نہ گزرے گی۔ میرے عزیزو،
آپ دیکھیں کہ قوم بنی اسرائیل اس کام کے لیے تیار کیسے ہوئی. قوم بنی اسرائیل اس طرح سے تیار ہوئی کہ خداوند نے بہت سارے معجزے موسیٰ کے ذریعہ اور مقدس ہارون کے ذریعہ سے، ان کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کے سامنے، پورے مصر کے سامنے اور فرعون کے سامنے معجزات کیے. اور جب خدا یہ معجزات کرتا جا رہا تھا تو خداوند کا نام پیدا ہوتا، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل بھی جان گئی کہ ہمارے گھروں میں روشنی ہے اور مصریوں کے گھر میں اندھیرا ہے. ہمارے گھروں میں کوئی آفت نہیں اور مصریوں پر کیا ہے؟ ہلاکت جاری ہے. وہ ہلاک ہو رہے ہیں، ہم بچ رہے ہیں. اور جب اتنا بڑا معجزہ ہونے کو تھا تو قوم بنی اسرائیل نے ان معجزوں کو یاد رکھتے ہوئے جو پہلے ہو چکے تھے تو خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھا. جب انہوں نے خدا کے اس قول کا اعتبار کیا اور بھروسہ کیا اور انہوں نے اس نشان کو اپنے گھروں پر لگایا. اگر وہ ایمان نہ رکھتے تو وہ کبھی بھی لہو یعنی وہ نشان اپنے گھروں پر نہ لگاتے. انہوں نے ایمان رکھا اور انہوں نے وہ برہ کا لہو اپنے گھروں پر لگایا. میرے عزیزو، خدا اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا کام آپ کی زندگیوں میں کرے یا آپ کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہے اور بہت بڑا جلال ظاہر کرنا چاہے، اس سے پہلے آپ کی زندگیوں میں وہ کام کرے گا. اس سے پہلے آپ کی زندگیوں میں وہ معجزات کرے گا. ان کو آپ جانتے ہوں گے یا پھر آپ کے قریبی لوگ جانتے ہوں گے کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں بے شمار معجزے کی. کس لیے کیے؟ تاکہ جس دن دنیا کے سامنے آپ کو خداوند کا نام بتانے کی ضرورت آئے، آپ کو خداوند کے برہ کا لہو، اس کی قوت، اس کی قدرت بتانے کی ضرورت پیش آئے تو آپ ایمان رکھیں. جب وہ وقت آئے کہ آپ کو ایمان رکھنا ہو اور ایسا مضبوط ایمان رکھنا ہو جس سے آپ بچائے جائیں تاکہ خدا کا نام پیدا ہو. خداوند خدا جس کو ہم مانتے ہیں دنیا اسے جانے، اور خداوند یسوع المسیح اس کے بیٹے پر دنیا ایمان رکھے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ مسیحی یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. میرے عزیزو، جب قوم بنی اسرائیل میں بہت سارے معجزات ہوتے ہیں مصر میں، ان کے سامنے معجزات ہوتے ہیں مصر میں، فرعون کے سامنے معجزات ہوتے ہیں، تو پھر جب ایسا بڑا جلال خدا کا ظاہر ہونے والا تھا تو قوم بنی اسرائیل نے ان معجزوں کو یاد رکھتے ہوئے جو ان کی زندگیوں میں ہو چکے تھے، جو ان کے سامنے ہو چکے تھے، ایسی قدرت کو یاد رکھتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لائے کہ خداوند آج ہمیں یہاں سے نکال لے. خداوند نے ہمیں تیاری کا حکم دیا کہ تم تیار رہنا، اور خداوند ایسا ہی کریں گے. اور کوئی اسرائیلی نہیں مارا گیا، کوئی اسرائیلی وہاں پر نہیں چھوڑا گیا، سب کے سب خدا نے نکال لی. اور اسی طرح سے خدا کے بندہ داؤد کو دیکھیں. خدا کے بندہ داؤد جنگل میں کسی ریچھ کو مارتے ہیں، کسی شیر کو مارتے ہیں تو اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی پریکٹس کرتا. خدا اس کو جو ہے وہ ایسا ایمان دیتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے کام دیتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہ جانتا ہے، جان جاتا ہے کہ زندہ خدا میرے ساتھ ہے. اور جب وہ جاتی جولیت کے سامنے جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دوسرے جو لوگ تھے قوم بنی اسرائیل، ساؤل بادشاہ کے بیٹے وہاں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس جاتی جولیت کا مقابلہ کر سکیں. تو خدا کے بندہ داؤد کیا کہتے ہیں کہ میں نے شیر کو اور ریچھ کو مارا تب مجھے خداوند نے وہاں سے بچایا، کیا آج میرا خدا مجھے نہیں بچائے گا؟ خداوند نے اس کی زندگی میں معجزے رکھے تھے تاکہ اس دن کے لیے جس دن خدا کا نام